الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام دوستو بزرگوں اور قابل احترام ماؤں بہنوں، آج آپ کی مسجد میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پہلا بیان آپ حضرت مولانا خدا بخش صاحب سومرو، جو کہ بلا مبالغہ آپ کے شہر گھوٹکی بلکہ پورے ضلع میں عقیدہ ختم نبوت کی دعوت دینے والوں میں پہلے فرد ہے، مولانا اسحاق صاحب اور دیگر تمام بزرگوں سے ملاقات کر کے ان حضرات کی معاونت سے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے والوں میں حضرت مولانا خدا بخش صاحب سومرو یہ پہلے فرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف صادق آباد میں، رحیم یار خان میں، نہ صرف اباڑوں میں، کشمور میں، آپ کی گھوٹکی میں، بلکہ پورے صوبہ سندھ میں اور پھر پورے ملک میں ان سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا نمایاں کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو اطلاع تھی وہ یہی تھی کہ مغرب کے فوری بعد آج کا پروگرام ہے۔ اللہ کے فضل سے باوجود مہمانوں کی آمد کے کہ کل میرے پاس مختلف شہروں سے مہمان آئے ہوئے تھے اور بڑی اعلیٰ نسبت کی وجہ سے آئے تھے، پھر بھی ہم نے کوشش کی صبح ناشتہ کروا کے مہمانوں کو رخصت کر کے 9 بجے مدرسے سے لاہور سے نکلیں اور آپ کے پاس وقت پر پہنچ جائیں۔ 9:30 بجے کے قریب لاہور سے نکلے، موٹر وے پہ چڑھ گئے۔ جیسے ہم نے موٹر وے پہ سفر شروع کیا تو کچھ آگے گئے تو موٹر وے بند تھی، پھر تقریباً 12 بجے انہوں نے موٹر وے کھولی تو ہمیں پھر وہیں انتظار کرنا پڑا۔ میں نے مولانا خدا بخش صاحب کو موٹر وے جو بند تھی، ٹریفک بلاک تھی، اس کی تصویر بھیج دی تھی تقریباً 11:30 بجے، تاکہ ان کو خبر مل جائے کہ جو مہمان آ رہا ہے وہ اس عذر کی وجہ سے کچھ تاخیر سے پہنچے گا۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ تقریباً 6.5 گھنٹے میں میں لاہور سے گھوٹکی آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ پیچھے دوسرا ساتھی گاڑی چلا رہا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب انہی کے پاس گاڑی رہے گی تو ہم کسی صورت بھی 8 ساڑھے 8 سے پہلے نہیں پہنچ سکیں گے، تو پھر مجبوراً میں نے خود گاڑی لی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زیارت کا شرف عطا فرما دیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 3 باتیں کرنا، سننا اور پھر ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات، عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کو مان لینا، جان لینا۔ دوسری بات، ان تفصیلات کا
مسلمانوں تک پرچار کرنا، عقیدہ مسلمانوں تک پہنچانا، اور تیسری بات عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ کرنا۔ سب سے پہلے عقیدہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم میری تفصیلات کو حاصل کرو، جیسے ہم صرف باپ کو مانتے نہیں ہیں، باپ کے مقام کو پہچانتے بھی ہیں۔ صرف باپ کو مانتے نہیں ہیں، باپ کی مانتے بھی ہیں۔ اسی طرح عقیدہ یہ کہتا ہے کہ صرف مجھے ماننا نہیں ہے، ماننا ہے تو میری تفصیلات کو بھی جانو۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی، مفہوم، عظمت، اس کے مختلف مفاہیم کیا ہے، ان تمام باتوں کو جاننے سے بندے کا اپنا نور ایمان بڑھتا ہے اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، عقیدہ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جب آپ یہ تفصیلات دوسرے مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں تو اس سے دوسرے مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، ان تفصیلات کے ذریعے حق کا دفاع و باطل کا رد۔ اگر آپ یہ تین کام نہیں کرتے تو پھر آپ کا عقیدہ محفوظ نہیں رہتا، معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ نہیں رہتا، اور اگر آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور غیر مسلم بھی ایمان میں آتا ہے۔ جیسے مولانا خدا بخش صاحب، مولانا عبدالباری صاحب نے لاڑکانہ میں ختم نبوت کا کام شروع کیا تو حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب، مولانا طاہر محمود سومرو صاحب اور دیگر وہاں کے بزرگوں نے، مولانا مسعود صاحب، ان تمام نے ان سے محبت کا اظہار کیا، سرپرستی کی۔ پھر گزشتہ کچھ وقت پہلے وہاں پر ایک 10 دن کا کورس رکھا گیا، اور کورس کیوں رکھا گیا کہ اس علاقے میں کچھ قادیانیوں کی سرگرمیاں سامنے آئیں، تو 10 دن کا لاڑکانہ مولانا راشد محمود سومرو صاحب کے مدرسے میں کورس رکھا گیا۔ میں اس وقت بھی کراچی سے لاہور جا رہا تھا، 3 دن میں نے وہاں پر دیے۔ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ صبح لڑکیوں میں، لڑکوں میں جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان میں اسباق چلتے تھے، کورس پڑھایا جاتا تھا، عقیدہ سمجھایا جاتا تھا۔ شام کے وقت، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد لاڑکانہ کی مساجد کے اندر بیانات ہوتے تھے۔ 3 دن میں نے سبق بھی پڑھایا، بیانات بھی کی، اور تیسرے دن میں جب مولانا کے دفتر پہنچا تو 2 پختون پٹھان وہاں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میل ملاقات ہوئی، حال و احوال ہوئے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ملاقات کی کوئی خاص غرض ہے یا ویسے ہی مہمان ہو تو اس لیے ملنے آگے؟ کہتے نہیں جی ملاقات کی غرض ہے۔ کیا ہوا؟ کیا غرض ہے؟ کہنے لگے ہمارا ایک دوست ہے، وہ بھی پٹھان ہے، قادیانی ہو گیا ہے اور لاڑکانہ میں رہتا ہے۔ میں نے فوراً ان سے کہا یار میری اس سے ملاقات کرو تاکہ میں اس کے سوالات سنوں، اس کے اعتراضات، شبہات سنوں، جس کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑا اور قادیانی ہوا ہے، اس کے سوالات کے جوابات دے سکوں۔ تو ان 2 نوجوانوں نے کہا کہ اس سے آپ کی بات بعد میں کروائیں گے، پہلے آپ ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں۔ میں نے تعجب سے ان کو دیکھا، چہرے پہ داڑھی ہے، ایک دینی جماعت کے کارکن ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی ختم نبوت کے حوالے سے سوالات ہیں، اعتراضات ہیں۔ جس کو عقیدہ ختم نبوت میں شبے کا ایک ذرہ آ جاتا ہے، پورا شبہ اشکال نہیں، ایک ذرہ بھی پیدا ہو جائے وہ بندہ بھی ایمان خراب کر بیٹھتا ہے۔ عقیدے کے بارے میں شبہ آنا یہ عقیدے کا انکار سمجھا جاتا ہے۔ اب ان کے ذہن میں سوالات ہیں، میں نے سوالات سنے، الحمدللہ جوابات دیے۔ پھر جو باتیں مولانا خدا بخش صاحب بتا رہے تھے کہ مرزا غلام قادیانی کے عقائد و نظریات کیا ہیں، وہی باتیں کتابوں کے ساتھ میں نے ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو مرزائیوں کی کتابیں میرے پاس ہیں، یہ مرزا قادیانی اللہ کا گستاخ ہے، انبیاء کی توہین کرتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے،
یہ ساری باتیں ان کے سامنے پیش کی. 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اعتراضات آئے، جوابات ہوئے، سوالات آئے، جوابات ہوئے. قادیانیت کی پوری حقیقت ان کے سامنے آئی. تو 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد وہ دونوں نوجوان مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھا، مرزائیت پہ لعنت بھیجی. میں نے پھر کہا کہ یار اب اس پختون سے ملاقات کرواؤ جو مرتد ہو چکا ہے، جو قادیانی ہو چکا ہے. انہوں نے کہا جی ابھی تو رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، پھر ملاقات کروائیں گے. میں نے کہا یار میں تو صبح چلا جاؤں گا، میرا تو کہیں پروگرام ہے. البتہ میرے دوست ہیں مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب، وہ آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کروا دینا. یہ ہماری ڈیل ہوئی. میں صبح چلا گیا، شاہ صاحب آئے، اپنے اسباق پر آئے، لیکن ان دونوں نے اس تیسرے مرتد کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی. 10 دن کا کورس مکمل ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی. مجھے بڑا دکھ ہوا اور میرے ذہن میں ایسی وسوسہ آیا کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں بھی دوبارہ قادیانی ہو گئے. مقامی عالم ہیں، مولانا راشد صاحب کے بڑے معتقد ہیں اور بڑے معتمد ہیں، مولانا عبداللہ میرانی صاحب، اور وہاں پہ ختم کے حوالے سے مبلغ بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یار ان سے رابطے میں رہنا. میں لاہور پہنچا، مولانا سے رابطے میں، جب بھی پوچھتا ہوں کہتے کوئی ملاقات نہیں. یہ دونوں جو مسلمان ہوئے تھے، ان دونوں نے جو مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج کر دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھ کے حضور کے دامن کو تھاما تھا، یہ اب اس تیسرے سے ملاقات نہیں کروا رہے. مجھے وہم ہوا، ایسی وسوسہ آیا کہ کہیں واپس نہ چلے گئے ہوں. ابھی انہی سوچوں میں تھا اور دعوت چل رہی ہے کہ کسی طرح ملاقات کرو. مزید کو 5-7 دن گزرے ہوں گے تو مولانا کا پیغام آیا کہ الحمدللہ وہ جو تیسرا بندہ مرتد ہوا تھا، قادیانی ہوا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے پوچھا کس کے ہاتھ پر؟ کس مفتی صاحب نے اسے جا کے سمجھایا؟ کس مولانا صاحب نے اسے جا کے عقیدہ بتایا، سمجھایا، سوالات کے جوابات دیے؟ کون سے پیر صاحب ملے؟ کون سے مبلغ صاحب ملے؟ تو مولانا نے کہا نہیں، کوئی عالم نہیں گیا، کسی مفتی کی ملاقات نہیں ہوئی. پھر وہ تیسرا بندہ جو مرتد ہوا تھا، قادیانی ہوا تھا، وہ مسلمان کیوں ہوا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں وہ جو 2 نوجوان آپ کے پاس آئے تھے، جن کو آپ نے عقیدہ ختم نبوت تفصیلاً بتایا، سمجھایا، سکھایا تھا، اور پھر آپ نے قادیانیت بھی بتائی کہ قادیانیت کیسا گندا کفر ہے، انہی 2 نوجوانوں نے اس تیسرے بندے پر محنت کی اور وہ تیسرا بندہ جو مرتد ہوا تھا مسلمان ہو گیا ہے. جب آپ صاحب علم ہو جاتے ہیں، جب آپ کو عقیدے کی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں، پھر آپ دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، ورنہ اپنا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے. تو مولانا کی دعوت کیا آپ کو کہ بھائی صرف عقیدے کو مانو نا، صرف تاجدار ختم زندہ باد کا نعرہ نہ لگاؤ، صرف تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہ لگاؤ، بلکہ پیغمبر کی ختم نبوت ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ عقیدہ ہمارے نبی کو کیسی عظمتیں دیتا ہے، ان عظمتوں کو جانو. دوستو خود سوچو، جس عقیدے کو اللہ رب العالمین بیان کریں اور 100 آیات میں بیان کریں تو عقیدہ کتنی تفصیلات والا ہوگا. اللہ کے حبیب نے جس عقیدے کو 210 سے زائد مرتبہ بیان کیا، حضور نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا تو 210 سے زائد مرتبہ بیان کیا ہے. 210 سے زائد مرتبہ. جس عقیدے کو قرآن 100 بار مختلف انداز سے بیان کرے، جس عقیدے کو حضور 210 سے زائد بار مختلف انداز سے بیان کریں، اس عقیدے کو ہم نے سمجھا کہ بس حضور آخری ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور بس اتنی سی تعریف کر کے کتاب ختم نبوت کو بند کر دیا. ختم نبوت کی کتاب کو پھر ہم نے بند کر دیا. میں آپ کو خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے ذات کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے نبی کی نسبت کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں. لیکن یہ سنجیدگی ہوگی کب، اور آپ یہ حق ادا کب کریں گے؟
یعنی آپ عقیدے کو سمجھیں، نبی کی عظمتوں کو جانیں، عقیدہ ختم نبوت کی عظمت کو سمجھیں، پھر اس کا پرچار بھی کریں، دفاع بھی کریں۔ پھر اس عقیدے کے پرچار پر صرف زبان کی قوت نہ لگے، صرف کانوں کی قوت نہ لگے، آپ کی دیگر صلاحیتیں بھی لگیں، آپ کا مال بھی لگے، آپ کی جان بھی لگے، آپ کا وقت بھی لگے۔ اگر آپ نبی کی ختم نبوت کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تبھی ہوگا جب آپ نبی جی کو پہچان جائیں گے۔ جو بندہ ماں کو نہیں جانتا، ماں کا حق کیا ادا کرے گا؟ جو باپ کے مقام کو جانتا نہ ہو، باپ کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنے پیر کی عظمت کو نہ جانتا ہو، پیر کے حق کو کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنے استاد کے احسانات اور مقام کو نہ جانتا ہو، اپنے استاد کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جب کسی کی پہچان ہو جاتی ہے پھر حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج امت کا مجموعی مسئلہ، ابھی 2-3 دن پہلے اوکاڑا کے علاقے پتوں کی بار کے اندر ایک پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے اندر کوئی 16 جج صاحبان تھے، ماشاءاللہ سے کوئی 400 کے قریب وکلا دوست موجود تھے۔ اور جب مجھے گفتگو کی دعوت دی جانے لگی تو میرے نقیب نے، اسٹیج سیکرٹری جسے آپ کہتے ہیں، اس نے کہا جی اب ہم ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگے ہیں جن کا دن بھی حضور کی ختم نبوت کے نام ہے، رات بھی حضور کی ختم نبوت کے نام ہے، جو اپنی شب و روز سرکار کی ختم نبوت کے نام وقف کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی، پھر اس کے بعد مجھے دعوت دی تو میں نے اپنی تمہیدی باتوں میں 2 باتیں عرض کی۔ ایک تو مجھ سے پہلے ایک وکیل صاحب نے حضور کی شان میں اشعار پڑھے تھے، ان کے اپنے اشعار تھے نہایت خوبصورت، نہایت محبت پر مبنی۔ لیکن جو دوسری بات تھی کہ یہ جو مولانا میرے بارے میں کہا شب و روز ختم نبوت کے کام میں رہتا ہے، تو میں نے ہر قسم کی تواضع کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے، تھوڑی مجھے توجہ رکھیے گا، ان لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے میں نے کہا ہاں نقیب صاحب نے، مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے یہی ایسا ہی ہے، میرا دن بھی حضور کے نام ہے، میری رات بھی حضور کے نام ہے۔ اور 17 سال ہو چکے میرے شیخ حضرت شیخ صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے استاد اور موجودہ شیخ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت کی عظم، دونوں بزرگوں نے میری ختم نبوت کے کام پر تشکیل کی، اور 17 سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے سرکار کی ختم نبوت کا کام نہ کیا ہو۔ میں نے کہا کوئی ایک دن، نہ عید کا دن، نہ میرے بھائی کی وفات والا دن کہ سگا بھائی جس دن فوت ہوا اس دن بھی میں نے ختم نبوت کے کام کو اچھا وقت دیا، نہ میری بھتیجی کی وفات کا دن، نہ میری اپنی شادی کا دن۔ اور ان 17 سالوں میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات کملی والے کو یاد نہ کیا ہو، سرکار کی ختم نبوت کا کوئی نہ کوئی کام نہ کیا ہو۔ میں نے کی بات تو ایسے ہی ہے، 17 سال سے کام میں ہوں، کوئی دن نہیں گزرا، کوئی رات نہیں گزری جس دن کام ڈینگی ہوا، بستر پر چلا گیا تب بھی کام کیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں کیوں آیا؟ آپ کہیں گے شاید جنونی ہے۔ بھئی جنون کیوں ہو گیا؟ ذوق کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ، ایک ہی سبب، ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ ہے کہ جس کملی والے نے ہم جیسے کمینوں کے ساتھ وفا کی ہے، اس پیارے محبوب کے ساتھ اب ہمیں وفا کرنی ہے۔ جس نبی نے ہمیں ساری زندگی دی ہے، اس پاک پیغمبر کو ہم اپنا وقت نہ دے سکے تو لعنت ایسی گھٹیا زندگی پر۔ باپ ساری زندگی بیٹے کو پالتا پالتا جوان کر گیا، اور بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا تو سارا معاشرہ کہتا ہے یار تیری جوانی تے لعنت، تمہاری جوانی پہ لعنت، باپ نے پالا پوسا، خدمت کا وقت آیا تو موج مستی میں لگ گیا، ماں نے تجھے پالا پوسا، ماں کی خدمت کا وقت آیا تو بیوی کے پیچھے لگ گیا، آوارگی میں لگ گیا، تجھے استادوں نے پڑھایا سکھایا لکھایا، معاشرے میں چلنا پھرنا دین کا کام کرنا سکھایا، اور جب ان کو تیری مدد کی ضرورت پیش آئی تو اپنے ادارے کے پیچھے چمٹ گیا، نا سے استاد جی میرا اپنا کام ہے، میں نے اپنے کاز کو دیکھنا ہے، آپ کی معاونت میں نہیں۔ تو آپ سب کہتے ہیں کہ یہ احسان فراموش ہے، یہ سارے احسانات پر احسان فراموش ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان فراموش وہ ہے جو پاک پیغمبر امام الانبیاء کے حق کو ادا کرنا چھوڑ دے۔
اس سے بڑا احسان فرموش کوئی نہیں ہے۔ کسی کی ماں نے اپنی اولاد سے ایسا تعلق رکھا ہی نہیں جیسا حضور نے اپنی امت کے ساتھ رکھا۔ کسی باپ نے اپنے اکلوتے لگتے جگر کے ساتھ ایسا تعلق رکھا ہی نہیں جیسا حضور نے اپنی امت کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، یہ سچ ہے۔ کسی سے پوچھے نا بھئی حضور سے محبت ہے، وہ کہے گا الحمدللہ۔ لیکن دوستو یہ بھی سچ ہے کہ حضور کو ہم سے محبت ہے اور حضور کی محبت زیادہ ہماری کم ہے۔ مولانا عبدالباری صاحب نے کہا مجھے میری ماں سے بڑی محبت۔ میں نے کہا عبدالباری صاحب ٹھیک کہتے ہو، تمہیں واقعتاً تمہاری ماں سے محبت ہوگی اور ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ تمہاری ماں کو تم سے کیسی محبت ہے۔ امتی جب کہتا ہے مجھے نبی سے محبت، امتی سچ کہتا ہے، لیکن خدا کی قسم ہر ایک امتی نہیں جانتا کہ نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ میں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے جو ہم جانتے ہیں نا، پھر علماء میں مشائخ میں عارف لوگوں میں جو جس درجے تک پہچان پایا وہ اس درجے تک پہنچ نہیں سکتا جو اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے۔ حضور کی محبت کامل ہے، سرکار نے اپنی امت سے محبت کی تو کامل کی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ حضور کو پہچان جاتے ہیں پھر آپ کے دل میں ایک دائیا آتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کر جاؤں۔ پہچانا ہی نہ ہو تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، پہچان ہی نہ ہو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے دوست، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم حضور کو مانتے ضرور ہیں لیکن حضور کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یار وہ سامنے احباب کھڑے ہیں، اگر ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کو دعوت دے کہ وہ بھی اندر آ جائیں۔ میں لاہور سے آیا ہوں تو وہ کمرے سے ادھر آ جائیں۔ اگر کوئی انتظامی کام نہیں ہے تو ان کو بھی دعوت دے کہ وہ بھی آ جائیں۔ حضور کا ذکر پاک پتہ نہیں دوبارہ کب کس سے کیسے سنے۔ اگر آپ حضرات کا انتظامی کام نہیں، میری آواز جا رہی ہے اور آپ کا کوئی انتظامی کام نہیں ہے تو آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میری طرف آ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مہمان چاہتا ہے میزبان مجھے وقت دے۔ میں مولانا خدا بخش صاحب کے گھر چلا گیا، یہ مجھے وقت ہی نہ دے تو میں کہوں گا جناب یہ کیا کہتے ہیں، میرے بھائی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا یار مہمان تو تمہارا ہوں، تم مجھے وقت دو۔ میں وقت کسی کو نہیں دیتا، کوئی آئے نا مقامی آج میں سلام دعا کرتا ہوں اور دو چار باتیں کر کے، لیکن کوئی خاص مہمان جسے میں ختم نبوت والا سمجھوں وہ آتا ہے تو میں اپنے سارے لکھنے پڑھنے کے کام ایک طرف رکھ دیتا ہوں، اس کو پورا وقت دینے کی۔ بلکہ وہ جانا چاہتا ہے تو میں کہتا رک جاؤ تھوڑی دیر۔ ابھی مولانا خدا بخش صاحب آئے تھے تو ان کی گاڑی لیٹ ہو رہی تھی، میں نے کہا تھوڑی اور دیر بیٹھو، کہتے جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں تم تو حضور والے ہو، پھر ان کو جو میں نے دکھایا یہ ساری زندگی کہیں اور دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ حضور کے تبرکات تھے وہ ان کو زیارت کروا دی، اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی آپ حضرات تشریف لائے، اگرچہ آپ عالم فاضل آدمی ہیں لیکن اس طرح محبت بڑھ جائے گی۔ یہ ساری باتیں جو کرنے لگا ہوں آپ پہلے سے جانتے اس پر عمل پیرا ہے، لیکن آپ کی برکت مجھے مل جائے گی اور کچھ مجلس کی برکت آپ کو مل جائے گی۔ تو آج مسئلہ کیا کہ ہم حضور کو مانتے ہیں لیکن حضور کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ان جملوں کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آج اگر آپ اس مجلس کے بعد گھر جائیں، آپ کی گھر والی نے بیان نہ سنا ہو تو اس سے پوچھے بھی حضور کو مانتی ہو تو فوراً کہے گی مانتی ہوں۔ اچھا حضور کو پہچانتی بھی ہو تو تجسس اور تعجب سے دیکھے گی پہچاننے کا مطلب کیا ہے۔ والد سے پوچھے، بھائی سے پوچھے حضور کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ اچھا بھی حضور کو پہچانتے بھی ہو؟ پھر وہ تعجب سے دیکھے گا، پوچھے گا پہچان کا مطلب کیا ہے؟ ماننے والے دنیا میں 2.25 ارب ہیں، محمدی کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ان 2.25 ارب مسلمانوں میں، ان 2.25 ارب محمدی لوگوں میں حضور کو پہچاننے والے کتنے ہیں؟ پہچان کا مطلب آپ کی ولادت سے پہلے کے احوال کو جاننا، پھر آپ کی ولادت اس کے عجائبات، پھر نبی کے بچپن کو جاننا، لڑکپن کو جاننا، نوجوانی کو جاننا، جوانی کو جاننا، پھر نبی کی تجارت اے معاملات اے معاشرت اے آپ کے نکاح اے آپ کی اولاد اے اصحاب کی عظمتیں اے ازواج کی عظمتیں اے اولاد کی عظمتیں اے پھر حضور کے غزوات اے معجزات اے اخلاق اے عادات اے پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے ان عظمتوں کو جاننا اور پاک پیغمبر کی صداقت پر جو دلائل ہے
ان دلائل کو جاننا یہ حضور کی پہچان کا ذریعہ ہے. آج مانتے ضرور ہے لیکن پہچان نہیں رکھتے. کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی سیرت طیبہ کو پڑھنے والے ہوں. ہمارے گھروں میں بھی قرآن, ہمارے اداروں مساجد میں بھی قرآن, لیکن آیا ہمارے گھروں میں سرکار کی سیرت پر کتابیں بھی ہیں؟ ہم نے پورا قرآن یاد کر لیا. آیا ہم نے اس ذات کو سمجھا جس پر قرآن اترا, ان کی زندگی کو پڑھا جن کے کہنے پر ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو مانا, ہم نے ان کو پہچانا جن کے کہنے پر بغیر دیکھے گزشتہ نبیوں کو مان لیا, فرشتوں کو مان لیا, جنت کو مان لیا, جہنم کو مان لیا, جن کے کہنے پر ہم نے نماز کو مانا, حج کو مانا, زکوٰۃ کو مانا, جن کے کہنے پر پورے دین کو مانا ہے, اس ذات کو ہم نے کتنا پہچانا ہے. اس لیے میری پہلی گزارش اور دعوت آپ سے یہ, اے خدا را اپنے نبی جی کو پہچان لیجئے, حضور کی پہچان کو حاصل کر لیجئے. یہ میرا ہوں میں نکما سا آدمی لیکن ایک تجربہ ملا ہے. 17 سال 15 سال محنت کر کر کے ہر طبقے میں گیا, ڈاکٹرز میں بھی گیا, وکلا میں گیا, ججز میں گیا, بازاروں میں گیا, ہر ایک طبقے میں گیا اور الحمدللہ جاتا ہوں. مجھے ان سارے طبقات سے پھر کے جو بات حاصل ہوئی یہ کہ اگر امت اپنے محبوب کی عظمت مقام حق کو جان جائے تو پھر امت کو ختم کے کام کی ایسی پرزور دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آئے. میں عادل پور کے اندر موجود ہوں. پورے عادل پور میں کوئی تنظیم جس تنظیم کا منشور ہو کہ عادل پور کے نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے, سمجھانا ہے کہ اپنی ماؤں کی عزتوں کا دفاع کریں, آپ کہیں گے نہیں. اپنی بہنوں کی عزتوں کا دفاع کریں, آپ کہیں گے نہیں. اپنی بیٹیوں بیویوں کی عزتوں کا دفاع کریں, آپ کہیں گے کوئی تنظیم نہیں. اپنی جائیداد زمین مال پیسہ جان کی حفاظت کے انتظام کرے, کوئی تنظیم نہیں. آج ماں کی عزت جوان خود کرتا ہے, بہن کی عزت خود کرنے والا, بیٹی کی عزت خود کرنے والا, مال پیسہ جائیداد دکان کاروبار زمین ہر ایک کا دفاع ہم خود کرتے, کوئی تنظیم نہیں ہے. ایک پیغمبر رہ گئے ہیں جن کی عزت کا دفاع مقام کا دفاع کروانا ہے تو صرف خاص تحریک تنظیم میں ہو. بار بار جھنجھوڑا جائے, بار بار بیدار کیا جائے کس ذات کے لیے. لاہور ایک جلسہ تھا تقریباً کوئی 2-3 ہفتے پہلے, تو مجھے میرے میزبان نے کہا پہلے بھی ختم کا پروگرام کروایا, جلسہ ہوا, لیکن یہ لوگ ختم کا کام نہیں کرتے. میں کہا مال دیتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے؟ نہیں. وقت دیتے ہیں سال میں ایک دفعہ, صلاحیت نہیں, اوقات نہیں. میں نے جلسہ شروع کیا تو میں نے کہا دیکھو, بیان شروع کیا, میں نے کہا دیکھو مجھے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگ کام نہیں کرتے, حضور کا حق ادا نہیں کرتے, پیغمبر کی ختم نبوت مقام عزت کا دفاع نہیں کرتے, ان کو دعوت دینی ہے. لوگوں میں تمہیں کیا دعوت دو, تم مجھے خود بتاؤ. حضور کی ذات ایسی ہے جس ذات کی عزت کے دفاع کے لیے تمہیں جھنجھوڑنا پڑے, بیدار کرنا پڑے, متوجہ کرنا پڑے. یہ تمہارے پیر صاحب موجود ہیں, میں ان کو گالی دوں, تم خود میرے مقابلے میں آؤ گے کہ نہیں؟ کہتے آئیں گے. آپ جوانوں میں کسی کا باپ بوڑھا بیٹھا, میں اس بوڑھے باپ کو آ کے گالی دوں, منہ پہ تماچا ماروں, جوان اپنے باپ کی عزت مقام کے دفاع کے لیے آئے گا یا نہیں؟ کہتے آئے گا. میں نے کہا پھر ماں باپ اور اپنے پیر کی عزت کی دفاع کے لیے تم آتے ہو, تو حضور کی عزت کے دفاع کے لیے خود کیوں نہیں آتے؟ اس وقت تنظیم و تحریک و جماعتوں کی ضرورتیں پیش کیوں آ جاتی ہیں؟ ہاں اگر کہ نظم کے لیے تو اس بات کو مانتا ہوں, لیکن اگر آپ کے امت محمدیہ کے افراد ان کو بیدار کرنے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے, ان کے اندر حضور کی محبت اتارنے کے لیے, حضور کے حق کی ادائیگی کی دعوت دینے کے لیے, تو پھر یہ دماغ مانتا نہیں ہے. اتنا کمزور ایمان ہو سکتا ہے, اتنا کمزور کہ حضور کی عزت پر پیرا دلوانے کے لیے بار بار جھنجھوڑنا پڑے, بار بار متوجہ کرنا پڑے. ناروال کے اندر ایک جلسہ تھا, میں نے کہا میرے دوست علماء سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا بتاؤ مجھے کہ بڑے غور سے سننا, قادیانیوں کے عقائد کو جانتے ہو؟ ایک ایک عقیدے کا پوچھا,
تو میرے دوست آصف صاحب بیٹھے کہتے ہیں یہ بھی جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو، یہ سارے کفری عقائد قادیانیوں کے۔ میں نے کہا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قادیانی اپنے کفری عقائد کا پرچار بھی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جانتا ہوں۔ مال پیسہ وقت صلاحیت بھی لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں جانتا ہوں۔ میں نے کہا پا آصف، مولانا آصف صاحب، اگر معاشر میں حضور نے صرف اتنا پوچھا کہ آصف تم جانتے تھے کہ قادیانیت اپنا ارتداد پھیلاتی ہے، مال جان وقت صلاحیت لگاتی ہے،